السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے درس کا موضوع قربانی کے مسائل میں سے ایک دوسرا مسئلہ جو بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے وہ یہ کہ کیا میت کی جانب سے قربانی درست ہے یا نہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ میت کی جانب سے قربانی درست ہے یا نہیں۔ میت کی جانب سے قربانی کی 3 صورت بنتی ہے، یعنی 3 شکل بنتی ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ میرے نام سے قربانی کرنا، یعنی مرنے والے نے اپنے وارثین کو یہ وصیت کیا ہو کہ میرے نام سے ہر سال قربانی کرنا، تو یہ وصیت پر عمل ہوگا اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور اگر اس نے اپنا کوئی مال چھوڑا ہے جس سے اس مال سے اس کی ہر سال قربانی کیا جا سکے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ ہوئی پہلی صورت۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی جانب سے اور اپنے خاندان والوں کی جانب سے قربانی کر رہا ہے اور اپنے خاندان میں ان لوگوں کو بھی شامل کر لے جو لوگ وفات پا چکے ہیں تو بھی جائز ہوگا، بعض علماء نے کہا ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ یعنی ذبح کرتے وقت جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میری جانب سے اور میرے گھر والوں کی جانب سے اسے قبول فرما، تو یہ گھر والوں میں وہ لوگ بھی شامل کر لیں اپنی نیت میں جو لوگ وفات پا چکے ہیں، یعنی ہمارے والدین بھی، تو یہ طریقہ صحیح ہوگا، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ تیسری شکل یہ ہے، اور تیسری شکل میں ہی اختلاف ہے، اور تیسری شکل ہی سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، وہ تیسری شکل ہے۔ ابھی جو میں نے دو صورت اور ذکر کی اس کا بہت کم رواج ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ میت کی جانب سے ایک مستقل جانور یا بڑے جانوروں میں ایک مستقل حصہ میت کی جانب سے کیا جائے۔ اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ملتا واضح طور پر، نہ ہمارے صحابہ کرام سے ملتا ہے، نہ سلف صالحین سے ملتا ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کے چچا کا انتقال ہوا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی جانب سے کبھی قربانی نہیں کیا۔ آپ کی زندگی میں آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے قربانی نہیں کیا۔ اور اسی طرح بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی وفات ہو چکی تھی مگر ان کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کیا۔ وہ لوگ جائز کہتے ہیں، یعنی مستقل طور پر مردے کی جانب سے قربانی کرنے کو جو لوگ جائز کہتے ہیں، وہ جو حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عیدگاہ میں قربانی کے دن دیکھا کہ آپ منبر سے اترے اور آپ کے پاس ایک بکرا لایا گیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کیا اور کہا بسم اللہ واللہ اکبر ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، یعنی یہ میری طرف سے اور میری امت میں سے ہر وہ شخص جس نے قربانی نہیں کی ہے اس کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح کی اور بھی دوسری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جانب سے قربانی کیا ہے۔ تو جو لوگ میت کے نام سے قربانی کو جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جانب سے قربانی کیا اور امت میں مردے اور زندہ تمام لوگ شامل ہیں، اس لیے میت کی جانب سے قربانی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، اس لیے کہ امت جن کے پاس ہوگا وہی امت کے نام سے قربانی کریں گے۔ ہمارے پاس تو امت نہیں کہ ہم اپنی امت کی جانب قربانی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور ہر نبی کی امت ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جانب سے قربانی کیا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ میت کی جانب سے مستقل طور پر قربانی کرنے کا واضح ثبوت
کہیں پہ نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اور میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کو ثواب پہنچانے کا جو صحیح طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت کر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، صرف 3 چیزیں باقی رہتی ہے جو اسے ثواب پہنچا سکتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یعنی مرنے والے نے اگر کوئی مرنے سے پہلے صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو، کہیں مسجد بنوا کر گیا ہو، کہیں کنواں کھدوا کر گیا ہو، یا اسی طرح تمام وہ چیزیں جو صدقہ جاریہ میں شمار ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں میت کو فائدہ پہنچائیں گی۔ دوسری چیز ایسا علم جو جس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ اگر کسی شخص نے کسی کو قرآن پڑھنا سکھایا یا کسی کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو میت کو ثواب پہنچا سکتی ہے۔ یہ واضح حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔